اور اللہ تعالیٰ کا عبد بناتی ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ پھر ایک روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس ڈھال کو جھوٹ اور غیبت کے ذریعے نہیں پھاڑتا۔ کیونکہ روزہ تو ایک مومن رکھتا ہے، جب جھوٹ آ گیا تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھا جاتا ہے، جب جھوٹ آ گیا تو خدا تعالیٰ تو بیچ میں سے نکل گیا، پھر تو شرک پیدا ہو گیا، اس لیے روزہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو خاص روزے کے حالات میں، لیکن عام حالات میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اس رمضان میں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بعض کمزوریوں کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بن سکتے ہیں، ایمان میں مضبوطی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر لبیک کہنے والے بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انہی قریب کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے حقوق کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی بہت تفصیل نظر آتی ہے، اس کی باریکیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک حق ہے صلہ رحمی کا، یہ حق بعض لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مثلاً رحمی رشتوں کی ادائیگی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور ہر نکاح پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ رحمی رشتے جب آپس میں رشتے قائم ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے رشتے ہیں، لڑکے کی طرف کے بھی لڑکی کی طرف کے بھی۔ اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو بہت سارے جو مسائل رشتوں میں پیدا ہوتے ہیں پیدا نہ ہوں، جن کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل بعض رشتوں میں دراڑوں کی یہی بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف یہ کہ صلہ رحمی میں کرتے تھے، رحمی رشتوں کا پاس فرمایا کرتے تھے، بلکہ رضائی رشتوں کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ بس یہ اسوہ آج کل کے فساد کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ گھروں کے ٹوٹنے میں یہ آج کل بہت بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی قدر نہ کرنا بھی خاوند بیوی کے تعلقات میں دراڑیں ڈالتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بننے کا فیض اٹھانا ہے تو عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے ہوں گے، اور اعلیٰ اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، میرے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہوں گے، جس کا اسوہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں قائم فرمایا، جس کی نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ اور پھر جب یہ حالت ہماری ہوگی تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہیں۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ایک جگہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو قریب ہوں، تم دور ہو، بس اپنے اعمال درست کرتے ہوئے میرے قریب آؤ تو مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور اس میں بھی پہل بہرحال بندے نہیں کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس اصل کو سمجھنے والے ہوں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے
اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگنے والے ہوں، تاکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے والے کہلا سکیں۔ رمضان کے دنوں میں ایک یہ بھی دعا کریں، لوگ جماعت کر ہی رہی ہے، ویسے پہلے بھی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ دعا کریں، پاکستان کے احمدیوں کے بارے میں خاص طور پہ دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے رکھے، دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملائے، جماعت کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اپنی خارق عادت قدرت کا جلوہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو شر الناس ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ پاکستان کی جو حالت ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، جو وہاں کے ارباب حل و عقد ہیں، جو لیڈرشپ ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور اسلام اور احمدیت کی ترقی ہمیں پہلے سے بڑھ کر دکھائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر